حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو بڑے ہی حسین و جمیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آپ کو شکل و صورت عطا فرمائی تھی۔ آپ کی شخصیت بڑی دلکش تھی، بڑے خوب رو نوجوان تھے، حسن و جمال کے پیکر تھے، اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے۔ قبیلہ بنو کلب سے آپ کا تعلق تھا، اور بنو کلب وہ قبیلہ تھا جو کثرت سے بھیڑ بکریاں پالتے تھے، بڑے مالدار تھے، حتیٰ کہ بنی کلب کے پاس اتنی کثیر بکریاں تھیں کہ اگر وہ باہر نکلتی تو دو پہاڑوں کے درمیان پوری وادی کو بھر دیتی تھی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت بھی بڑی اچھی عطا فرمائی تھی، بڑے حسین و جمیل تھے، نوجوان تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ جو نکلے تو آپ کی نگاہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ پڑی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا تو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حسین صورت عطا فرمائی ہے، اور اس قدر یہ خوب رو نوجوان ہے، اور یہ اسلام سے دور ہے، یہ کفر کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھر رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل اطہر میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو، اس حسین صورت والے کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے، آگ سے بچا لے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رات کو آ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، اے پروردگار، دحیہ کلبی جو کہ ایک خوب رو نوجوان ہے، تو نے اس کو بڑی حسین صورت عطا فرمائی ہے، بڑا دلکش و حسین صورت والا یہ نوجوان، میں نہیں چاہتا کہ یہ تیرے عذاب کا شکار ہو، یہ دوزخ کے شعلوں کی نظر ہو۔ اے پروردگار، اس حسین چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچا لے، اس کو ہدایت عطا کر تاکہ یہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو، یہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ادھر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا کی، اور پیغمبر اسلام کی دعا کیسے رد ہو سکتی تھی؟ چونکہ آپ اللہ کے حبیب اور اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا لے کر آئے، کون سا پیغام لے کر آئے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے دحیہ، میں اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا حبیب اور اس کا محبوب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام عطا کر کے بھیجا ہے، اور ایک ہدایت والا روشن دین اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دست مبارک پہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار تو ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بڑے گناہ کیے، بڑے ظلم کیے، تو کیا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اللہ تعالیٰ میرے سابقہ گناہوں کو، میرے ظلم جو میں نے کیے ہیں، کیا ان کو معاف فرما دے گا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا، اے جبریل،
عرض کیا حکم ہو رب جلیل، فرمایا جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر پیارے حبیب کو بتا دو کہ جو جوان آپ کے پاس موجود ہے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دوں گا اگر تو اسلام قبول کر لیتا ہے، چونکہ اسلام اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس نے اسلام قبول کیا تو اسلام لانے سے پہلے زندگی میں اس نے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے، چاہے جتنے گناہ ہوں، گناہوں کے انبار ہوں، ظلم ہوں، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو اسلام کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو یہ پیغام حق سنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے دحیہ اگر تو اسلام قبول کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، بنو کلب کا سردار ہوں اور امیر ہوں، اور دور جاہلیت میں نے بڑے ظلم کیے، حتیٰ کہ ان ہاتھوں سے میں نے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ میں نے 70 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، زندہ دفنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ ظلم معاف فرمائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے گناہ معاف فرما دوں گا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور چونکہ میں قبیلے کا سردار تھا اور جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو میں اس بچی کو لے کر زندہ دفنا دیتا تھا، یہ میری ذمہ داری تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو نے اچھا تو نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے کہہ دو کہ میں تیرے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دوں گا، لیکن ہاں آج کے بعد آئندہ ایسا کوئی گناہ نہ ہو۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور گناہ ہے، ایک اور ظلم بھی میں نے کیا ہے، کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے دحیہ کلبی یہ بتا کہ اور کون سا گناہ تو نے کیا ہے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں چھلک پڑی، زار و قطار رونے لگے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے دحیہ بتاؤ کون سا گناہ کیا ہے؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا ظالم شخص تھا اور میں نے ظلم کی انتہا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی، اور میں جب تجارت کی غرض سے کہیں باہر جا رہا تھا تو میری بیوی حاملہ تھی اور اس کی پیٹ میں بچہ تھا، تو میں نے بیوی سے یہ کہا کہ جب تک میں واپس پلٹ کے آتا شاید اس بچے کی ولادت ہو جائے، پیدائش ہو جائے، تو میری تجھے نصیحت ہے کہ اگر یہ بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اور اگر یہ بیٹی ہوئی تو اس کو زندہ دفن کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اب میں چلا گیا، میرے جانے کے بعد میری بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لیکن ماں نے اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا۔ ماں کی ممتا تھی، ماں کا پیار تھا، ماں اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں کا دل تو اولاد کے لیے بڑا نرم ہوتا ہے، لیکن ظالم معاشرہ تھا۔ حضور کی آمد سے پہلے دنیا کا حال کیا تھا، خود اندازہ کیجئے کہ ماں باپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، یہ ظلم کی انتہا تھی۔ ماں نے بیٹی کو نہ مارا، دفن نہ کیا اور اس کی پرورش کی۔ مجھے آنے میں کافی وقت لگ گیا۔
جب میں کافی عرصہ کے بعد واپس گھر پلٹا اور دروازے پہ پہنچا، میں نے دستک دی تو اندر سے ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ سامنے ایک بچی کھڑی ہے، ایک معصوم سی، خوبصورت سی، ننھی سی بچی کھڑی ہے۔ تو میں نے وہ پوچھنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹی بتا تو کون ہے؟ بیٹی نے کہا، اس بچی نے کہا کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ تو میرے زبان سے یہ بات نکل گئی۔ میں نے کہا اگر تو اس گھر کے مالک کی بیٹی ہے تو میں اس گھر کا مالک ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ بچی میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گئی اور مجھے چومنے لگی، کہنے لگی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، میں آپ کے انتظار میں تھی اور میں بےتابی سے انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے بابا واپس پلٹ کے آئیں گے، کب واپس آئیں گے، میں ان کو دیکھوں گی۔ یہ میری ہی بیٹی تھی، لیکن مجھے اس پہ ترس نہ آیا۔ بیٹی میری ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی، بیٹی مجھ سے پیار کر رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ میں ظالم تھا اور میں معاشرہ ایک ایسا تھا کہ ظلم کی انتہا تھی۔ میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور بیٹی کو پرے کر کے میں اپنی بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ بتا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ تو بیوی نے کہا یہ تیری ہی بیٹی ہے، یہ آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ کے جانے کے بعد پیدا ہوئی۔ میں نے کہا، میں نے غصہ کیا اور غصے کی حالت میں اپنی بیوی سے مخاطب ہو کے کہا، میں نے تجھے کہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو قتل کر دینا، اس کو دفنا دینا، تو نے بیٹی کو پرورش کیوں کیا؟ ماں نے کہا دحیہ یہ تیری بیٹی ہے، تیری لخت جگر ہے، تیری نور نظر ہے، دحیہ یہ تجھ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ اور ماں نے اس بچی کو ایسی تربیت کر دی تھی کہ وہ مجھے بابا کہہ کر پکارتی تھی، وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ ماں نے کچھ ایسی تربیت کر دی تھی، کچھ ایسے الفاظ اس کو سکھا دیے تھے کہ وہ مجھے پکارتی تھی، بلاتی تھی، مجھ سے محبت کرتی تھی، مجھے چومتی تھی، لیکن مجھے اس سے کوئی محبت نہیں تھی، مجھے کوئی شفقت نہیں تھی۔ میں تو اس سے نفرت کرتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے گھر یہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، اور میں قبیلے کا سردار ہوں، میں نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، میں نے لوگوں کی بچیوں کو دفن کیا ہے۔ آج اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دحیہ کلبی نے ہماری بچیوں کو تو دفن کر دیا، ہماری بیٹیوں کو تو قتل کر دیا، لیکن اپنے گھر جو بچی پیدا ہوئی تو اس کی پرورش کی، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے شفقت کرتا ہے، تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ہمارا سردار کیسا ہے، یہ ناانصافی کرنے والا ہے۔ میرے دل میں یہ خیالات بار بار آ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دے کے پرے کر دیا اور پھر اپنی بیگم سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو نے اس بیٹی کو پرورش کیوں کیا ہے؟ ماں نے عذر پیش کیا اور میری منتیں کرنے لگی کہ اس کو معاف کر دو، اس کی جان بخش دو، یہ تم سے بڑی محبت کرتی ہے، بڑا پیار کرتی ہے، لیکن مجھے کوئی ترس نہ آیا، میں اتنا شفاق تھا۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوں کی جڑی تھی، آنسو برس رہے تھے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام بھی سنتے جا رہے تھے اور چشمان مبارک سے آنسو ٹپکتے جا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام بھی یہ سن رہے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے ظلم کی انتہا کی، میں اس تلاش میں رہا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں اور اس کو دفن کر دوں۔ آخر ایک دن مجھے موقع مل گیا، میں اپنی بیٹی کو لے کر چلا اور چلتے چلتے ایک ریگستان میں پہنچ گیا۔ میں نے جا کر راستے میں دھوپ، بڑی کڑکتی دھوپ تھی، اور بیٹی میں نے اٹھا رکھی تھی، تو بیٹی میرے گردن سے لپٹ جاتی، میرے رخسار پہ بوسہ دیتی، کبھی میری پیشانی چومتی، کبھی مجھ سے لپٹ جاتی اور مجھ سے پیار کرتی، لیکن مجھے اس پہ ذرا بر بھی ترس نہیں آیا۔ بیٹی مجھ سے سوال کرتی جاتے ہوئے، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کیا ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں؟
کیا آپ مجھے کہیں سیر کے لیے لے کے جا رہی ہیں؟ کیا آپ مجھے کھلونے لے کر دینے کے لیے لے جا رہی ہیں؟ لیکن میں اس کے سوالوں کا کوئی جواب نہ دیتا۔ میں غصے کی حالت میں اسے اٹھا کر چلتا رہا، حتیٰ کہ ایک ریگستان آ گیا، ویران جگہ آ گئی۔ میں نے جا کر وہاں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ بیٹی میرے پاس کھڑی تھی۔ میں نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اور جب گڑھا کھودتے ہوئے مجھے دھوپ میں، گرمی میں پسینہ آتا تو یہ ننھی معصوم سی بچی آگے بڑھتی اور گلے میں جو اس کا دوپٹہ تھا، چھوٹا سا دوپٹہ تھا، اپنے دوپٹے کے ساتھ میرے چہرے کے پسینے کو صاف کرتی، میرے چہرے پہ جو ریت جو گرد پڑ جاتی اس کو صاف کرتی۔ مجھ سے کہتی، بابا آپ دھوپ میں کیوں کام کرتے ہیں؟ گرمی بہت زیادہ ہے، آپ سائے میں آ جائیں، آپ چھاؤں میں آ جائیں، آپ کو دھوپ لگ رہی ہے۔ لیکن اس کی باتوں کا مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بیٹی مجھے پکارتی جا رہی تھی، اور بیٹی میرے اپنے پلو سے میرا چہرہ صاف کرتی، کبھی مجھے چومتی، کبھی کہتی، بابا آپ گرمی میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ آپ کو دھوپ لگ رہی ہے، آپ چھاؤں میں آ جائیں۔ لیکن میری صفاقی یہ تھی کہ مجھے اس پہ کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گڑھا تیار کر لیا، میں نے گڑھا تیار کیا، اور تیار کر کے اپنی بیٹی کو گڑھے کے کنارے کھڑا کر دیا۔ ظلم کی انتہا یہ تھی کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ننھی معصوم سی کلی کو، اپنی بچی کو دھکا دیا اور اس گڑھے میں گرا دیا۔ بچی چیختی رہی، بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کیوں پھینک رہے؟ لیکن میں خاموش رہا۔ میں اس پہ مٹی ڈالنے لگا۔ بچی چیختی رہی، اس کی چیخوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہیں، لیکن مجھے ترس نہ آیا، مجھے اس پہ رحم نہ آیا۔ میں صفاق اتنا تھا۔ میں نے اس پہ مٹی ڈالی، ریت ڈالتا گیا۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید بابا مجھ سے کھیل رہے، لیکن جیسے ہی وہ ریت تلے دبتی گئی، اس کا دم گھٹتا گیا، اس کی سانسیں بند ہوتی گئی، تو پھر وہ پریشان ہو گئی، چیخنے لگی، لیکن مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا، اور میں ریت ڈالتا گیا۔ وہ چیختی گئی، حتیٰ کہ جب اس کا پورا جسم ریت میں چھپ گیا، صرف اس کا چہرہ باہر تھا، تو وہ میری طرف سے اس نے توجہ ہٹا دی۔ اب اس کو شاید امید نہ رہی تھی کہ میرے بابا مجھے اب بچائیں گے نہیں، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب مجھے مارنے والے۔ اس نے میری طرف سے توجہ ہٹا کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا، اے پروردگار، اے میرے رب، کب تک ہم بچیاں یوں ہی دفن ہوتی رہیں گی؟ کب تک ہم یوں زندہ درگور ہوتی رہیں گی؟ کب تک یہ ظلم کی انتہا ہوتی رہے گی؟ میں نے سنا تھا تیرے آخری نبی تشریف لائیں گے، وہ رحمت للعالمین بن کے آئیں گے، وہ سارے جہاں کے لیے رحمت بن کے آئیں گے، وہ بچیوں کو تحفظ فراہم کریں گے، وہ بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئیں گے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ بچیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئیں گے، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئیں گے۔ یا اللہ، ہم بچیاں لٹ گئی، یا اللہ ہم تباہ ہو گئیں، ہم ہلاک ہو گئیں، تیرا نبی کب تشریف لائے گا؟ اس کی یہ باتیں میرے دل پہ لگ رہی تھیں۔ میں نے مٹی ڈالی، ریت ڈال کر اس کو دفن کر دیا، اور دفن کر کے میں واپس پلٹ آیا۔ مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا، مجھے کوئی اثر نہ ہوا، نہ کوئی پریشانی ہوئی، نہ ملال ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی تو مجھے اس کی وہ چیخیں سنائی دیتی ہیں، میرا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو کیا پروردگار میرا وہ ظلم، وہ گناہ معاف فرمائے گا؟ حضور علیہ السلام سنتے جا رہے، اور مبارک آنسوں، آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسوں کی جڑی ہے، موتیوں کی طرح آنسوں ٹپک رہے، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ یوں ہاتھ مار رہے تھے
اور فرما رہے تھے اے دحیہ تو نے کیا کیا، اے دحیہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دحیہ کلبی کے سینے پہ اپنے ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے دحیہ یہ تو نے ظلم کیوں کیا، دحیہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایک معصوم سی کلی کو کیوں دفنا دیا، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی بیٹی کو کیوں زندہ درگور کر دیا، کیا تجھے اس پہ رحم نہ آیا، کیا تجھے اس پہ کوئی پیار کوئی شفقت نہیں آئی۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جا میرے حبیب سے کہہ دے کہ دحیہ کلبی سے یہ کہہ دیں کہ اے دحیہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں تیرا یہ گناہ بھی تجھے معاف فرما دوں گا، میں تیرا یہ ظلم بھی معاف کر دوں گا، تجھ سے درگزر فرماؤں گا۔ حضرت جبریل امین نے یہ پیغام دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دحیہ کلبی سے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرا یہ گناہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اسلام قبول کر لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی مبارک داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دحیہ کلبی سے فرمایا اے دحیہ ایک بار پھر یہ واقعہ سناؤ مجھے، ایک بار پھر سناؤ اپنی بیٹی کا حال۔ حضرت دحیہ کلبی نے ایک بار پھر سنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اے دحیہ ایک بار پھر سناؤ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسری بار سنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہنے لگے اے دحیہ بس کر دے، کیوں ہمارے آقا کو اتنا رلاتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ کے آنسوں سے آپ کی مبارک داڑھی تر ہو چکی ہے۔ ارے کائنات میں ظلم کی یہ انتہا تھی، باپ اپنی ہی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیتا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے گڑھا کھود کر زندہ درگور کر دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب رحمت بن کے آئے، اور اسی مشکل وقت میں جب کہ لوگ اپنی ہی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے، اس مشکل وقت میں کلمہ حق حضور نے بلند کیا، جہاد کیا۔ اور جہاد کیا تھا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کا حق بتایا۔ حضور نے بتایا کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ حضور نے بتایا اس موقع پر کہ بیٹیاں اللہ کی عطا اور اس کی رحمت ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مشکل وقت میں یہ فرمایا تھا کہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے یہ وہ وقت تھا جب لوگ بیٹی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لوگ بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ جس کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کے گھر صف ماتم بچ جاتا تھا، اور وہ خود یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا لوگو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹیوں کو قتل مت کرو۔ حضور نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور اتنی محبت فرماتے کہ جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر نور نظر اپنی شہزادی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر حضور اپنی شہزادی کا استقبال کرتے، کھڑے ہو کر حضور سیدہ کائنات کا استقبال کرتے اور اپنے ساتھ اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے، پیشانی کا بوسہ لیتے، اور حضور اتنی محبت فرماتی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا اے لوگو سن لو، اللہ تعالیٰ نے اگر جس کو 2 بیٹیاں عطا کی ہوں اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے ان 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ حضور نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا وہ شخص جو اپنی 2 بیٹیوں کو پرورش کر کے ان کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، یعنی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ اس وقت حضور نے بتایا جب بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کو تحفظ فراہم کیا اور ان کے حقوق کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو یہ حق عطا فرمائے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ بڑی حسین صورت تھی، بڑے خوبرو نوجوان تھے، اور جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا کی کہ جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار، جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں اور سردار الملائکہ ہیں اور ہر نبی کے صحابی ہیں، وہ عظیم فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کئی مرتبہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ بیٹھے ہوئے اور سواری کی مہار حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے تھامی ہوئی ہے اور حضور سے کچھ باتیں کر رہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت دحیہ کلبی سے کلام کر رہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت دحیہ کلبی نے مہار پکڑی ہوئی تھی اور آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ سے وہ باتیں کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا، اے عائشہ، وہ دحیہ کلبی نہیں تھے بلکہ وہ سردار الملائکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین تھے جو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں میرے پاس تشریف لائے تھے۔ کیا عظیم شان اللہ نے عطا فرمائی اسلام کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ سارے گناہ مٹا دیے اور پھر یہ شان عطا کی کہ جبریل امین بھی ان کی صورت میں زمین پہ اترتے اور حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے۔ یہ اسلام کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا ہے، ایسا حسین دین عطا فرمایا ہے کہ جس کی اس کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچیوں کے لیے یہ حقوق بتائے، بچیوں کو تحفظ فراہم کیا، بچیوں کو ظلم، سفاکیت اور بربریت سے بچایا، بچیوں کو جان کی امان عطا فرمائی، تو آج ہماری بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں۔